سب سے مشکل آزمائش شاید یہی ہوتی ہے کہ ایک شخص آپ کی دعا بھی ہو، آپ کی خواہش بھی ہو، آپ کے سکون کا سبب بھی ہو، مگر وہ آپ کے نصیب میں نہ ہو۔ اور آج ہم اسی مشکل ترین آزمائش کی گہرائی میں اتریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ درد اتنا خاص کیوں ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر تکلیف کا کوئی نہ کوئی حل نظر آتا ہے۔ بیماری کی دوا ہوتی ہے، نقصان کا ازالہ ممکن ہوتا ہے، مگر جب دل کسی ایک انسان کے ساتھ اس طرح جڑ جائے کہ ہر دعا میں اسی کا نام آنے لگے، وہ پھر معلوم ہو کہ یہ رشتہ ممکن نہیں، تو یہ ایسی تکلیف ہوتی ہے جس کا کوئی ظاہری علاج نہیں ہوتا، صرف صبر اور اللہ کی طرف رجوع ہی اصل سہارا بنتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی محبت کا ایک ایسا موڑ آیا جہاں دل کی چاہت اور تقدیر کا فیصلہ الگ الگ راستوں پر چلے۔ انہیں ایسے حالات کا سامنا رہا جہاں ان کے قریب رہنے والے ان کے نصیب میں نہیں تھے، مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ نے آخر میں انہیں وہ مقام دیا جو ان کے تصور سے بھی بڑھ کر تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو رشتہ نصیب میں نہیں ہوتا اس کا نہ ملنا کبھی کبھار تقدیر کے کسی بڑے فیصلے کا حصہ ہوتا ہے۔ اب سوچو اس بات کو جو اکثر سمجھی نہیں جاتی، جب کوئی انسان تمہاری دعا بن جائے مگر نصیب نہ بنے، تو یہ صرف اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس رشتے کے پیچھے کوئی ایسی حکمت رکھی جو ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے لیے نہیں لکھا وہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، چاہے تم اسے کتنا ہی چاہو، اور جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں ملے گا، چاہے دنیا کی ساری رکاوٹیں راستے میں آ جائیں۔ یہ یقین دل کو سب سے زیادہ سکون دیتا ہے۔ یہاں ایک اور گہری حقیقت ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو دل کسی ایک انسان کو اپنی خواہش، اپنا سکون اور اپنی دعا بنا لیتا ہے، وہ دراصل اس مقام کو کسی مخلوق کے لیے مخصوص کر دیتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب یہ رشتہ نہیں ملتا تو اللہ دراصل دل کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ حقیقی سکون، حقیقی خواہش اور حقیقی دعا صرف اسی کی ذات سے جڑی رہنی چاہیے۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دل نے اللہ کو اپنا حقیقی سہارا بنا لیا، اسے کسی مخلوق کے نہ ملنے کا دکھ کبھی مکمل طور پر توڑ نہیں سکتا۔ اور سب سے آخری اور سب سے گہری بات یہ ہے کہ جو محبت آج ادھوری محسوس ہو رہی ہے وہ ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر خلوص، ہر دعا اور ہر آنسو کا حساب محفوظ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، یعنی جس رشتے کا نہ ملنا آج سب سے بڑی تکلیف لگ رہا ہے، وہ دراصل تمہیں ایک ایسے رشتے سے بچا رہا ہوتا ہے جو تمہاری اصل بہتری کے خلاف تھا، اور جو رشتہ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ اس تکلیف سے کہیں بڑھ کر تمہاری زندگی کو مکمل کرے گا۔ اگر یہ بات دل کے کسی زخم کو چھو گئی ہے تو اسے کسی اور دل تک بھی ضرور پہنچا دینا، اور ہمارا یوٹیوب چینل سید سناز کو بھی ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی مزید باتیں تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ابھی فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید سناز کو اجازت دیجیے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔